نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر التائب حبیب اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے دو احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہوتا ہے، تو یہ انسان اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، بلکہ توبہ بھی قبول ہوتی ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، بلکہ گناہوں کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ جو انسان توبہ کرتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ انسان اتنے پسند آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جو گناہ ہیں، صرف یہ نہیں کہ میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو معاف کر کے بلکہ ان گناہوں کے برابر نیکی ان کے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔ تو اس لیے انسان کو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کا ڈر دل میں بٹھانا چاہیے۔ اور توبہ کے لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، دو شرطیں ہیں توبہ کی۔ ایک تو پہلے جو گناہ ہوئے ہیں ان پہ ندامت کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنے چاہیے تھے، اور دوسری شرط ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم۔ جب انسان ان دو شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے، اور اسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا نہیں۔ اس پہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ جاتا ہے، لوگ بھوک سے پریشان ہوتے ہیں، جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے، پانی ختم، غلے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلتے ہیں ایک میدان کی طرف کہ وہاں جا کر اللہ رب العزت کے سامنے آہوزاری کی جائے، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی جائے، صلاۃ استسقاء پڑھی جائے۔ اب جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، بادل کا نام و نشان نہیں، بارش کا نام و نشان نہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم تھے، کلیم اللہ تھے، تو انہوں نے بارگاہ عزتی میں کلام کیا، فرمایا اے باری تعالیٰ، کیا میرا آج مرتبہ کم ہو گیا کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ بارش ہو، بجائے حالات بارش کے برنے کے، بجائے یہ کہ بادل آئیں بارش ہو، الٹا گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا ہے میرے کلیم، آپ کی اس قوم میں
ایسا بندہ بیٹھا ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان، اور اسی کی وجہ سے یہ سارے حالات آئے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہاں تو ایک بندہ تھا جس کی وجہ سے پوری قوم پریشان تھی، اور یہاں ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھیں کتنی اللہ رب العزت کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے بازاروں میں، ہمارے گھروں میں بے نمازی ہیں، ہمارے بازار جو ہیں وہ لیانی سے، گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، سود پہ چل رہے ہیں، جھوٹ ہو رہا ہے جی، غیبت ہو رہی ہے۔ تو اس قسم کے حالات میں ہم دیکھیں کہ آج مسلمان جو پریشان ہے، اس کی پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور غیروں کے راستے کو اپنایا ہوا ہے، اور اللہ رب العزت کا جو ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اور ہم اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہے موسیٰ، تیری قوم میں ایک بندہ بیٹھا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر، اور اس کی وجہ سے یہ سارے حالات ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، فوراً اعلان کیا کہ کون ہے وہ بدبخت جو اللہ رب العزت کا نافرمان ہے اتنے عرصے سے، جس کی وجہ سے یہ ساری بارش بند ہوئی ہے، پانی نہیں ہے، غلہ نہیں ہے، لوگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں، جلدی کرے وہ ہماری اس مجمع سے، ان لوگوں سے نکلے۔ اب ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کس پانی میں ہوں۔ تو جب یہ اعلان موسیٰ علیہ السلام نے کیا تو وہ نافرمان نے بھی یہ اعلان سنا۔ اب اس کے دل میں آئی کہ اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں تو سب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ ہے جو 40 سال سے اپنے رب کا نافرمان ہے۔ تو اب اس نے بیٹھے بیٹھے وہیں توبہ کی ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈالا ہے اور توبہ کیا کہ باری تعالیٰ، آج میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور اپنی پہلی زندگی پہ نادم ہوں، اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ میں سچے دل سے توبہ کر رہا ہوں کہ باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ اب ابھی بندہ نکلا کوئی نہیں کہ بادل آ جاتے ہیں، بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ یہ کہ ابھی کوئی بندہ نکلا نہیں، لیکن بادل آئے، بارش ہوگی، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرمان جاری ہوا ہے، موسیٰ میری اور اس بندے کی صلح ہو گئی۔ اب دیکھو کتنا اللہ رب العزت کو توبہ پسند ہے، استغفار پسند ہے، اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کرنا کتنا پسند ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، میری اور اس بندے کی صلح ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی میں نے یہ بارش برسائی ہے اور یہ بادل آئے ہیں اور یہ سارے حالات جو بنے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، باری تعالیٰ اگر 1 منٹ میں وہ بندہ آپ کے اتنا قریب ہو گیا ہے تو آپ مجھے اس کی زیارت ہی کرا دیں۔ تو دیکھو اللہ رب العزت کتنے ستار ہیں۔ تو فرمایا اے موسیٰ یہ کام بھی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ اگر میں بتا دوں گا تو تیرے دل میں بات تو جائے گی نا کہ یہ بندہ جو 40 سال تک اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہا، اور مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میرے کسی بندے کے بارے میں تیرے دل میں یہ بات ہے۔ تو جب میرا وہ نافرمان تھا، جب وہ میری بات نہیں مانتا تھا، اس وقت میں نے تمہیں نہیں بتایا، تو اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے، اب تو وہ توبہ کر چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو میرے بھائیو توبہ اتنی پسند ہے کہ اللہ رب العزت توبہ جو گناہوں پہ کرتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم کی اولاد غلطی کرنے والی ہے، اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، یعنی وہ توبہ کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت
ہر آن ہر گھڑی وہ اپنے گناہوں پہ نادم رہے، توبہ کرتے رہے، شام کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے تو اپنے سارے دن کا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ کتنی میں نے فرما برداریاں کی ہیں، کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اور جو نافرمانیاں کی ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سوئے کہ اگر یہ زندگی کی ہماری آخری رات ہو تو ہم اللہ رب العزت کے دربار میں اس حال میں جا رہے ہوں کہ ہم سچے دل سے توبہ کر کے جا رہے ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔